پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اللہ نے ان کو ایسا علم عطا کیا تھا، چنانچہ باطنی سلسلوں کو اگر آپ دیکھیں تو 4 سلسلوں میں سے 3 سلسلے حضرت علی عنہ سے آگے چلے اور ایک سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے چلا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو علم ظاہر اور علم باطن بہت عطا کیا تھا، اور ان کے جو فیصلے ہوتے تھے عدالت میں وہ حیران کر دینے والے ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی، ایسی شجاعت عطا فرمائی تھی کہ خیبر کا دروازہ جو کئی آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس دروازے کو توڑ دیا اور ایک ہاتھ کے ساتھ اٹھا لیا۔ چنانچہ یہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وعظم بلیغا، حدیث میں آتا ہے کہ بڑا پر اثر واز کیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو واز ایسا ہے جیسے کوئی جدا ہونے والا بات کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی خاص بات کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ یعنی خلفاء راشدین کے عمل کو نبی السلام نے اپنی سنت فرمایا، ان کے عمل کے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال فرمایا۔ چنانچہ ہم خلفاء راشدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کے طریقے پر چلنا اپنی زندگی کی سعادت جانتے ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے ہیں، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، مگر ان میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، ایک فرقہ ہوگا جو دوزخ سے نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرقہ ناجیہ کون سا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر چلنے والے لوگ ہوں گے وہ نجات پانے والے لوگ ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اور صحابہ کی جماعت کے نقش قدم کے اوپر بھی چلتے ہیں، اہل سنت والجماعت۔ یہ ما انا علیہ و اصحابی کا نمونہ ہے۔ چنانچہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، میرے صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو عادل ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، کون ہے جو ان کے بارے میں شک و شبہ کرے؟ جو شک کرے گا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ چنانچہ یہودیوں میں سے ایک شخص تھا جس نے یہ کام سب سے پہلے کیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دو۔ قرآن کے راوی بھی یہی ہیں، نبی السلام کے حدیث پاک کے راوی بھی یہی ہیں۔ جب ان کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا تو پورا دین ہی مشکوک ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں جو بندہ دل میں کھوٹ رکھتا ہے اس کے تو دین کی بنیادیں ہی ہل جاتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام سے بغض رکھنا گویا نبی علیہ السلام سے بغض رکھنا ہے، اور صحابہ کرام سے محبت رکھنا نبی علیہ السلام سے محبت رکھنا ہے۔
نبی اسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، بلغوا انی ولو آیا، کہ جو بات مجھ سے سنتے ہو اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یعنی صحابہ کرام کو روایت حدیث کا منصب نبی اسلام نے دیا۔ اب جب نبی اسلام نے منصب دیا، اب کوئی بندہ صحابہ کرام کو جانچ پٹخ نہیں کر سکتا کہ جی کون کیسا تھا کون کیسا تھا۔ بھائی جب اللہ کے نبی اسلام نے ان کو پاس کر دیا اور فرما دیا کہ تم میری حدیث کو آگے روایت کرو، تو یہ ان کے پاس بہت بڑی سند ہے۔ جرح اور تعدیل کے جتنے قوانین ہیں وہ صحابہ کے بعد انسانوں پر اپلائی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی، کہ میری امت میں سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ 3 دور ہیں، ان کو کہتے ہیں قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر، یعنی 3 ایسے دور جن میں خیر کے غالب ہونے کی شہادت اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ وہ نبی علیہ السلام کا زمانہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ۔ ان 3 زمانوں میں خیر کے غالب ہونے کی گواہی اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جو خلافت راشدہ ہے وہ کرنی کے لفظ کے اندر موجود ہے۔ اگر چالوں خلفائے راشدین کے ناموں کا آخری حرف لے لے تو صدیق کا آخری حرف قاف بنے گا، عمر کا آخری حرف را بنے گا، عثمان کا آخری حرف نون بنے گا اور علی کا آخری حرف یا بنے گا، تو یہ لفظ بنے گا کرنی۔ یعنی کرنی لفظ کے اندر خلافت راشدہ کے ترتیب کا ثبوت ملتا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ غور کریں تو رشتہ داری میں داماد کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، مگر سسر کا رشتہ اس سے بڑا ہوتا ہے۔ سسر کا رشتہ باپ کی مانند ہوتا ہے، داماد کا رشتہ بیٹے کی مانند ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر لانو اور حضرت ابو بکر صدیق لانو یہ نبی علیہ السلام کے سسر بھی تھے، چونکہ ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ نبی علیہ السلام کی بیوی تھیں، اور عمر لانو کی بیٹی سیدہ حفصہ بھی امہات المومنین میں سے تھیں۔ تو 2 سسر جو تھے ان کا خلافت نمبر پہلے آیا، پھر اس کے بعد دامادوں کا نمبر ہوا، مگر عثمانی لانو کو 2 مرتبہ داماد بننے کا شرط تھا اور حضرت لانو 1 مرتبہ داماد بنے، اس لیے عثمان لانو کا نمبر پہلے، علی لانو کا بعد 4تھا نمبر۔ تو خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے یہ بھی عجیب حکمت پر مبنی ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم اس میں سے جن کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہر طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ اب جو بندہ جس حال میں بھی ہو وہ صحابہ کرام کی اقتداء کر لے، وہ ہدایت پا جائے گا۔ اس کو میں 2 مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ پہلی مثال کہ اگر ایک آدمی ہے جس کے پاس مال ہے مگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی بہت ہے، وہ پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، تو وہ سیدنا صدیق لانو کی پیروی کرے۔ پورا مال نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کے ابو بکر صدیق نے ڈال دیا تھا۔ بلبل کے لیے پروانے کے لیے چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو انہوں نے اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، تو یہ مثال موجود ہے۔ کئی مرتبہ آدمی کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اکنامک معاملات میں توازن برقرار رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے جی کہ میں آدھا مال دین پر خرچ کروں اور آدھا مال اپنے بال بچوں کے لیے الگ کر لوں۔ تو حضرت عمر لانو کی مثال سامنے ہے۔ انہوں نے آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا تھا اور آدھا مال نبی اسلام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا تھا۔ پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے پاس مال بھی بہت ہو
اور اس کو خرچ کرنے کی عادت بھی بہت ہو۔ یہ عثمان غنیانوں کی مثال ہے۔ اللہ نے ان کو مال بھی بہت دیا تھا اور خرچ کرنے کے لیے دل بھی بہت بڑا دیا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان قیامت تیرے عثمان کے حساب کو آسان فرما دینا۔ چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کے پاس کچھ پیسہ ہے ہی نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، فقیر آدمی ہے۔ چنانچہ حضرت علی عنہ کی زندگی میں اس کا نمونہ موجود ہے۔ حضرت علی عنہ پر پوری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ مال بچا ہی نہیں تھا، فقیر آدمی تھے، اور اسی طرح انہوں نے فقر میں اپنی زندگی گزار دی۔ تو گویا 4 ہی صورتیں ممکن تھیں، اور 4 خلفائے راشدین کی زندگیوں میں آدمی کو یہ مثالیں ملتی ہیں۔ وہ جس صورت حال میں بھی ہو اس پر عمل کر لے، ہدایت پا جائے گا۔ اگر آج کے دور کی زندگی کو دیکھیں تو صحابہ کرام کے جو آپس کے معاملات تھے ان کی بھی سمجھ آسانی سے آ جاتی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی صحابہ کرام آپس میں لڑ پڑے۔ بھئی مخلص بندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کر لیتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کہ صحابہ کرام اگر اچھے تھے تو ان میں لڑائیاں کیوں ہوئیں؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا 2 ماہر ڈرائیوروں کے اندر ایکسیڈنٹ نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ماہر ڈرائیوروں کی گاڑیوں کے درمیان ایکسیڈنٹ ہونا ممکن ہے تو 2 مخلص بندوں کے درمیان اختلاف رائے ہو جانا یہ بھی ممکن ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے جو لڑائی جھگڑے تھے ان کے لیے کوئی اور لفظ استعمال نہیں ہوا، مشاجرات صحابہ، شجر سے لفظ لیا گیا۔ جیسے تنا ایک ہوتا ہے، شاخیں مختلف ہوتی ہیں، تو صحابہ کرام بھی اسی طرح تھے کہ ان کا تنا اللہ کی رضا تھی، البتہ رائے میں ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ تو یہ مشاجرات صحابہ تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو وہ سعید ہیں۔ وہ اتنے مخلص اللہ کے بندے تھے، اتنے کامل ایمان والے لوگ تھے کہ صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو وہ سعید ہیں، ادھر کے بھی شہید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں۔ یہ ایسے کامل ایمان والے لوگ تھے کہ اگر وہ آپس میں لڑ بھی پڑے تو ادھر والے بھی شہید ہوں گے ادھر والے بھی شہید ہوں گے، اپنی خلوص نیت کی وجہ سے، اپنے کامل ایمان کی وجہ سے۔ اس لیے ہم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس محبت کو اپنے لیے زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی ایک فرقہ ایسا آ گیا ہے کہ جو کہتا ہے کہ جی تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، تاریخ کی کیا اتھینٹسٹی ہے؟ تاریخ مورخ نے تو ایک بات سنی سنائی لکھ دی، اب وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں یہ تو کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے، ہم صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا، نبی اسلام نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا تھا۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے ان کو تمغہ دیا اور فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے پیارے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ تو پکا مومن ہے تو میں اسی لمحے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان صحابہ کے بارے میں فرما دیا اولئک ھم المؤمنون حقا، اب اس سے بڑا تمغہ ان کو کیا چاہیے؟ پھر 10 حضرات ایسے تھے کہ جن کے بارے میں نبی صاحب نے نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔
تو یہ 10 صحابہ تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور باقی صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اب جن کے ساتھ راضی ہونے کی بشارتیں قرآن دے رہا ہے وہ کیسے خوش نصیب حضرات ہیں۔ رہ گئی بات تاریخ کی، تو تاریخ کی حقیقت بھی سن لیجئے کہ کربلا کے اندر جو واقعات پیش آئے ان کی روایت کرنے والا کوئی مومن نہیں تھا۔ مومن سے مراد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کا بندہ کوئی نہیں تھا۔ جتنے مرد تھے وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے، اور پیچھے مستورات بچیں جو خیمے میں تھیں، اور ایک زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت بیمار تھے وہ خیمے کے اندر تھے، وہ لڑکے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ جو خیمے کے اندر عورتیں ہیں ان کو کیا پتہ کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ ہزاروں کے مجمع کے اندر اگر 2 بندے لڑ بھی رہے ہوں تو دور بیٹھی عورت کو کیا پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اور زین العابدین تو بیمار تھے تو وہ بھی روایت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے جو لوگ تھے ان میں اس کی کربلا کی کیفیات کو بتانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ جو اتنی تفصیلات تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اس کا مطلب ہے وہ سارے کے سارے راوی یزید کے فوجی تھے جنہوں نے روایات کی۔ تو اگر تاریخ ایسی باتوں پر مبنی ہے تو ہم اس کو اٹھا کر ردی کے ٹوکرے میں کیوں نہ پھینک دیں؟ ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ ہم قرآن و حدیث کے آئینے میں صحابہ کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔